فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کو ایک ایسی چیز عطا کی گئی جو پچھلی کسی امت کو نہیں دی گئی، اور وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو امان و عطا پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ سی ہے جو اونچی سطح پر ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی عطا میں اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل، قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر تخلیق کے بغیر بیان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی مت رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے، اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو کھیت صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی جگہ جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ ایک قبر کے خطبے پر کیا خوبصورت بات لکھی تھی، پڑھ لو فاتحہ خدا کے واسطے، کل تم بھی محتاج ہوگے اس دعا کے واسطے۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ نماز پڑھے بغیر سو گئے تو قبر میں آنکھ کھلی تو جس نقطے پر سائنس حیران ہو کر رک جاتی ہے اور پھر سوال کرتی ہے کیوں، کیا اور کیسے، وہاں صرف ایک ہی جواب آتا ہے، انا للہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت کی توفیق بخشے۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، سانسیں ہیں، موقع ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں۔ لیکن جب کل وقت ہوگا تب نہ ہی زندگی ہوگی، نہ ہی سانسیں ہوں گی اور نہ ہی موقع، پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کاش، صرف اور صرف کاش لوٹ آؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹا دیے جاؤ۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارا انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی ہے، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ انسان کی اپنی زبان انسان کا بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو،
اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجزی اور انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہو تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بہ دن اور مہینہ بہ مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔